شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا۔ اذان محترم، سلسلہ گفتگو ماہ رمضان کی روزانہ کی ایام کی دعائیں، اور آج جس دعا کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اس کی مختصر تشریح کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، یہ دعا ہے 5ویں روز کی دعا۔ ماہ رمضان المبارک کے 5ویں روز کی دعا امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعل لی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین، کہ اے پروردگار مجھے قرار دے استغفار کرنے والوں میں سے، مستغفرین میں سے قرار دے، واجعلنی فیہ، اور مجھے قرار دے اس دن میں، من عبادک الصالحین القانتین، اور اپنے صبر کرنے والے صالح بندوں میں سے، تیری رضا میں راضی رہ جانے والے قانتین اور صالحین بندوں میں سے قرار دے۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اور مجھے اپنے مقرب بندوں، مقرب دوستوں، مقرب اولیاء میں سے قرار فرما۔ بِالرَّأْفَتِكَ یا ارحم الراحمین، اپنی رأفت کے ذریعے سے، اپنی مہربانی کے ذریعے سے، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب یوں روایت میں بیان ہوا کہ من دعا بہ اعطیا فی جنت المأوى الف قصعۃ الف لون من الطعام، ہزار اسے محلات ملیں گے جنت میں، اور طعام کے 1000 الگ الگ قسم کی انواع، 1000 الگ الگ کلر کے، 1000 الگ الگ من الالوان، 1000 الگ الگ کلر کے اسے کھانے ملیں گے۔ اب آپ اسی سے تصور کیجئے کہ 1000 الگ الگ الوان، الگ الگ 1000 رنگ، کتنا بڑا کمبینیشن، کس طرح کا کمبینیشن ہوگا، یہ وہیں جا کر اہل بیت اطہار کے صدقے ہم دیکھ سکیں گے انشاءاللہ اس جنت کے اندر، کہ جسے پروردگار نے اہل بیت کی محبت میں خلق کیا ہے۔ البتہ ایک سوال عموماً کیا جاتا ہے، اور مومنین اور مومنات جب یہ ثواب سنتے ہیں، اتنا بڑا ثواب، اتنا عظیم ثواب، اتنا زیادہ پروردگار عالم، جیسے کہ ہم نے غالباً تیسرے دن کی جو دعا ہے اس کا جو تلاوت کا ثواب ہے، اس میں یہ عرض کیا تھا روایت کی روشنی میں، بلکہ روایت ہی کو تلاوت کیا تھا کہ 1000 گھر اور 70,000 گھر، معذرت 70,000 بیت، بنا اللہ بیتن، ایک ایسا بیت بنائے گا کہ جس بیت کے اندر 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے کے اندر 1000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت کے اوپر ایک حور العین ہوگی۔ اب اس کے اندر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا ہم تو اس دنیا کے اندر رہے، یہاں پر تو حالات خستہ رہے، گھر کیسا تھا، مکان کیسا تھا، جگہ کیسی تھی، علاقہ کیسا تھا، ہمیں تو یہاں پر گھر نہیں ملا، اور اب وہاں پہ پروردگار وعدہ کر رہا ہے 70,000 گھر دے دے گا، یا ایک گھر دے گا 70,000 کمرے والا، ہر کمرے کے اندر 1000 تخت ہوں گے۔ تو اگر ہم یہ ریکویسٹ کر سکیں اللہ سے، ان کا سوال ہے کہ اگر ہم یہ ریکویسٹ کر سکیں کہ وہاں پر 70,000 گھر نہ دے، 69,999 دے دے، اور ایک گھر ویسا ہی ہمیں یہاں دے دے۔ اب خود اس دنیا میں اتنی آسائش کا سوال کرنا، اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بہت آسائش مل جائے، بڑا فراوانی اور فراخی ہو، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جن مومنین اور مومنات کے پاس ہے پہلے سے، جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے، مولا کا صدقہ عطا ہوا ہے، ہم انہیں بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے جتنا چاہے جب چاہے عطا کرے۔ لیکن اگر کسی کو اس نے نہیں دیا ہے، اور کسی نے جب چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جب یہ سوال کیا تھا کہ مولا دنیا کی جو نعمتیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، دنیا کیوں نہیں ہے ہمیں عطا کی گئی، اور ہم تو مولا کے چاہنے والے بھی ہیں، جو مخالفین ہیں، جو مولا سے نفرت رکھنے والے، ان کے پاس تو دنیا اتنی ہے، اور ہمارے پاس ہی اتنی خستگی، اور ہم فقیر ہیں، اور ہم مسکین ہیں، اور ہمارے حالات ٹھیک نہیں اور خستہ ہیں۔
تو مولانا نے یہی جواب ارشاد فرمایا تھا کہ تم دنیا کی تلاش کر رہے ہو، جبکہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے دنیا میں نہیں رکھا کچھ حصہ، اگر رکھا ہے تو آخرت میں رکھا ہے. اور دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. مومن کے لیے جنت آخرت میں، اور دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے. لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فارمولہ ہمیں دیا دنیا کے اعتبار سے اپنے لیے، وہ یہ تھا، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھے، اور جتنی فیسلٹیز اسے مل رہی ہیں قید خانے کے اندر، وہ یہ سمجھ لے کہ میں قید خانے میں ہوں اور یہاں سے مجھے آزاد ہونا ہے، اور آزاد ہونے تک کا سامان میں نے یہاں پہ اپنے لیے مہیا کرنا ہے بس. لہٰذا انسان جب قید خانے میں ہوتا ہے تو وہاں یہ تھوڑی مانگتا ہے کہ مجھے وہ قید خانے میں بڑا سا گھر مل جائے، وہ وہاں تھوڑی کہتا ہے کہ مجھے بہت سا مال مل جائے، وہ یہ تو نہیں کہتا. وہ تو یہ کہتا ہے بس مجھے آزادی ملے. قید خانے میں انسان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بس مجھے آزادی ملے تاکہ میں اپنی اصل جگہ پر جاؤں جہاں پر جانا ہے، اور وہ ہے آخرت، اور وہ ہے جنت. لہٰذا وہیں کی نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا گیا. لہٰذا اس سوال کا یہ جواب ہم نے مختصر ترین انداز میں دینے کی کوشش کی ہے. لہٰذا آج کے دن کی دعا کا یہ ثواب ہے کہ پروردگار عالم مجھے ہزار محل عطا فرماتا ہے، قصر عنایت فرماتا ہے، اور 1000 مختلف رنگوں کے کھانے پروردگار اسے عطا کرے گا. دعا کا پہلا جملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، بار الہ مجھے استغفار کرنے والوں میں سے قرار فرما. امام علیہ السلام سرکار امیر کائنات حلال مشکلات مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام غرر الحکم و درر الکلم کے اندر پیج 195 پر یہ حدیث موجود ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من استغفر اللہ اصاب المغفرہ، کہ جو پروردگار عالم سے خدا سے مغفرت طلب کرتا ہے وہ مغفرت کو پا لیتا ہے. یعنی جو استغفار کرتا ہے، جو طلب مغفرت کرتا ہے، وہ مغفرت حاصل کر لیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار. ہر چیز کے لیے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اس طرح سے یا كُلِّ شَيْءٍ دَوَاءٌ، ہر چیز کی، ہر بیماری کی ایک دوا ہے. ہر بیماری کی، ہر مرض کی ایک دوا ہے، اور گناہوں کی اور ذنوب کی جو دوا ہے وہ ہے استغفار. 70 مرتبہ استغفر اللہ کی تلاوت کرنا، 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تلاوت کرنا، ہر وقت جب تک انسان کے لیے ممکن ہو، جب اپنی زبان کو استغفار کے اندر مزین اور معطر رکھے اپنی زبان کو. اس لیے کہ اگر کوئی شخص گنہگار نہیں بھی ہے تب بھی وہ استغفار سے تو فرار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ استغفار جو ہے وہ خود اپنی ذات کے اندر ایک مستقل عبادت ہے. کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. استغفار کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو، انہ کان غفارا، اور وہ مغفرت عطا کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے سر پہ آسمان بادل کو سایہ فگن کرے گا کہ جو آ کے تم پر موسلادھار اور مسلسل رحمت کو، مدرارا مسلسل نان سٹاپ تم پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پروردگار تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا. یہ استغفار کا صدقہ ہے. یہ استغفار کی تاثیر ہے کہ اگر کوئی استغفار کرتا ہے تو اسے مال بھی کثرت کے ساتھ ملتا ہے، اور اسے بیٹے بھی کثرت کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس پر اللہ کی رحمت کا بادل آ کے سایہ کرتا ہے اور رحمت کی موسلا دھار بارش کر دیتا ہے ان گنت انداز میں. اور ایک روایت ہے کہ جس میں امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی خدا نخواستہ تمہارا ایسا ہو کہ جب کبھی تمہارے رزق میں سستی دیکھو کہ سلو ہو رہا ہے، بطیء ہو چکا ہے، تو استغفار پڑھنا شروع کر دیا کرو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کرو. ربی ابن صحیح یہ کہتے ہیں، ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص حسن بصری کے پاس آیا اور اس نے خوش سالی کی شکایت کی. اب حسن بصری نے کہا کہ استغفار کرو، خدا سے طلب مغفرت کرو. دوسرا شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا، اس سے بھی یہ کہا گیا کہ استغفار کرو. اچھا، یہ واقعہ صرف حسن بصری کا ایسا نہیں، امام معصوم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا،
مولا کائنات علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اپنے اولاد کی شکایت کی کہ اولاد نہیں ہے. مولا نے کہا کہ استغفار کرو. مال کی شکایت لے کر ایک دوسرا شخص آیا, اس سے بھی مولا نے یہی کہا استغفار کرو. کسی کے یہاں پر کھیت کھلیان اجڑ چکے تھے تو مولا نے کہا کہ جاؤ اور استغفار کرو. کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ بارش نہیں ہو رہی, مولا نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو. اور خوف ہے استغفار کرو, مال نہیں ہے استغفار کرو, اولاد نہیں ہے استغفار کرو, رحمت نہیں ہے استغفار کرو, بارش نہیں ہو رہی استغفار کرو, فلاں نعمت نہیں ہے استغفار کرو. تو ایک سوال کرنے والے سائل نے یہ پوچھا کہ مولا سوال الگ الگ جواب ایک ہی, استغفار کرو. تو آقا نے یہی آیت تلاوت فرمائی تھی, اور اس آیت کو تلاوت فرما کے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی قرآن کی اس میں رب ذوالجلال یہ کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. لہٰذا یہ استغفار ایک ایسی عبادت ہے مستقل کہ جو صرف گنہگار نہیں بلکہ اللہ کے جتنے بندے ہیں ان سب کو انجام دینے کا, بجا لانے کا یہ حکم دیا ہے پروردگار عالم نے. تو یہ جملہ ہے اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین, اس دن میں مجھے استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے. وَاجْعَلْنِي فیہ, اس دن میں مجھے من عبادک الصالحین القانتین, کہ اے پروردگار مجھے آج کے دن اپنے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تیرے صالح بندے ہیں اور جو تیری رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہیں. تیرے صالح بندے تو ہیں لیکن تیری رضا میں راضی نہیں رہتے. پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری رضاؤں میں بھی راضی رہوں, جو تیرا حکم ہے اس کو انجام دوں, جو تو چاہتا ہے ویسا کروں, تیرے احکام کے اندر نکتہ چینی نہ کروں, تو نے جیسا کہا ہے من ان اسے انجام دے دوں. وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ, اپنے خاص اولیاء بندوں میں سے جو کہ مقرب بندے تیرے ان میں سے مجھے قرار فرما. بِرَأْفَتِكَ یا ارحم الراحمین, تجھے تیری مہربانی کا صدقہ کہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رأفت. مولا رضا علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب یہ ہے امام الرؤوف, کہ جو مہربان امام ہے. کسی نے سوال کیا تھا چھٹے امام علیہ السلام سے, امام موسیٰ, امام محمد تقی, امام معصوم علیہ السلام سے غالباً یہ سوال ہوا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو رؤوف کا لقب دیا گیا, باقی سارے امام بھی تو رؤوف ہیں, مہربان ہیں. تو جواب یہ دیا گیا کہ سارے امام رؤوف ہیں مگر مولا رضا علیہ السلام کی رأفت حسی ہے, محسوس ہوتی ہے, حسی ہے. اور آپ دیکھیے ایسے آپ کو مومنین اور مومنات مل جائیں گے کہ جو زائرین ہیں مولا رضا علیہ السلام کے, یا جو زائرین نہیں بھی ہو پائیں, پروردگار سب کو مولا اپنے در پر بلائیں, اللہ نصیب کرے سب کو کہ مولا رضا علیہ السلام کے در کی زیارت کا شرف حاصل کریں. کتنی ایسی دعائیں جو مولا رضا علیہ السلام کے در سے ہماری قبول ہوئی ہیں. ہم گئے زیارت کے لیے, ہم نے مانگا, مولا نے فوراً دیا, ہم نے مانگا اور مولا نے اپنی بارگاہ سے عطا کیا ہمیں. لہٰذا مولا رضا علیہ السلام کی جو رافت اور مہربانی ہے وہ محسوس ہونے والی مہربانی ہے. لہٰذا اس دن کی دعا میں ہم نے کیا طلب کیا, مستغفرین میں سے ہمیں قرار دے. بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے اولاد کی شکایت کی, کسی نے مال کی شکایت کی, کوئی کیا اپنی مصیبت اور مشکل لے کر بارگاہ الہی میں آتا ہے. سب کے لیے ایک نسخہ بیان ہوا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ سے کہ استغفر اللہ کثیراً, کثرت کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں استغفار کرو اور مستغفرین میں سے ہو جاؤ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تلاوت کرتے جاؤ اور اس کا ورد کرتے جاؤ. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے روزوں کو, ہماری عبادتوں کو, ہماری مناجات کو, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ سے قبول و منظور فرمائیں اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے مولا ہمارے صاحب ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.